السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 270 سیکھیں گے۔ تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار۔ وما مد منفصل ہے، 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حروف مدہ کے بعد جب بھی حمزہ بشکل الف دوسرے کلمے کا پہلا حرف ہوتا ہے تو مد منفصل لگتی ہے، یعنی درمیانی مد، چھوٹی مد 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ 2 سے 3 الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ انفقتم، نون ساکن کے بعد حروف اکفا کفا آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ قاف مستعلیہ ہے، پر بھی پڑھا جائے گا، اور یہ ساکن بھی ہے، حروف قلقلہ میں سے بھی ہے۔ حروف قلقلہ جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا آپ کو 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، اور حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ یہ قاف ایک اس میں سے ہے، یہ بھی پر پڑھا جائے گا۔ میم ساکن کے بعد دوسرا میم ہے، یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد نون مشدد آیا ہے، یرملون کا نون آیا ہے، تو گویا کہ یہاں پر بھی ادغام با غنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ نفقتن، قاف مستعلیہ ہے، یہاں پر بھی پر پڑھا جائے گا، یہاں پر قلقلہ ہوگا، یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر حرکت ہے، زبر۔ او واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پر خیال رکھیں، تنوین کے بعد ہلکی حمزہ آیا ہے، یہاں پر اظہار ہلکی ہوگا، جس طرح سے اکثر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اکفا کا حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر اخفا حقیقی ہوتا ہے، اور تنوین یا نون ساکن کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار حلقی ہوتا ہے، گنہ نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر کر کے تنوین کو پڑھیں گے، نفقتن، تن نہیں کرنا ہے، تن، او تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر کریں گے۔ نظر، را ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے را ساکن پر پڑھا جائے گا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ را کے بہت سارے قاعدے ہیں، اس میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جب بھی را ساکن ہوتا ہے تو پچھلے حرف کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ آیا اس کے اوپر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھا جائے گا، زیر کی حالت میں باریک پڑھا جائے گا۔ میم ساکن کے بعد پھر یہاں وہی قاعدہ ہے جیسے میم ساکن کے بعد میم آیا تھا، ادغام با غنہ ہوگا، ادغام شفوی ہوگا۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد دوسرا نون آیا ہے، جس طرح سے یہاں پر تھا، یہاں پر ادغام با غنہ ہوگا، یہاں پر ادغام شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے قاعدے 3 ہیں، آپ نے پڑھے ہوں گے۔ جب بھی میم ساکن کے بعد دوسرا میم آتا ہے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، اور جب میم ساکن کے بعد با آتا ہے تو وہاں پر اخفاء شفوی ہوتا ہے، اور جب میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آتا ہے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ نذرن، تنوین کے بعد حروف اکفا کا فا آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا۔ دیکھیں یہاں پر تنوین کے بعد ہلکی حمزہ آیا ہے تو یہاں پر بلیو کلر نہیں دیا ہوا، یہاں اظہار ہوگا، یہاں پر اخفا ہوگا۔ ان، نون مشدد پر غنہ ہوگا، حروف غنہ 2 ہیں، میم مشدد اور نون مشدد، جہاں پر ہوں وہاں پر غنہ ہوتا ہے۔ اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یعلمہ، عین ساکن کو ہلانا نہیں، اور ہا ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں۔
وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وما للظالمین ظا مستعلی ہے پر پڑھا جائے گا، مالف مدہ ہے اور ظا کے اوپر کھڑی زبر، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ می یا مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ من نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی حروف حلقی میں سے کوئی حرف، جیسے یہاں حمزہ آیا ہے، یہاں پر بھی حمزہ ہے آتا ہے، تو اظہار حلقی ہوتا ہے، نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، تنوین کو بھی ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ من انصار، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا صاد آئے، اخفا حقیقی ہوگا، صاد مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، الف مدہ بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور را ساکن پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں پر بھی پڑھا جائے گا کیونکہ پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے، پر بھی پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے، ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹیک کیئر، خدا۔